السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت. 16 دسمبر 2024 آخر آدھا مہینہ دسمبر کا گزر بھی گیا اور ہم اگلے سال کی طرف چل نکلے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے. ایجنڈا بڑا واضح ہے. اس میں مدارس رجسٹریشن کے بل پہ جہاں بات ہونی ہے وہاں پاکستان ڈیجیٹل نیشن بل کے اوپر بھی شہزاد فاطمہ یہ بیوقوف بنا رہی ہے نا ڈیجیٹل پاکستان کے نام پہ. وہ اس کے حوالے سے بھی قانون سازی کا کچھ پورٹ کے حوالے سے بھی معاملات ہے, اس پہ گفتگو ہونی ہے. فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو جو اجازت دے دی گئی ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف میں اب تحفظات آ رہے ہیں. میں پہلے دن سے ہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا. یہ میں باتیں پہلے دن سے کی ہیں. آپ بتا دیں میں نے ریکارڈ کے اوپر یہ ساری بات کی ہیں. یونان میں پھر ایک کشتی ڈوب گئی اور ہم کچھ نہیں کر سکے. خواجہ سب بیوقوف بنا رہے ہیں, ایڈمٹ کر رہے ہیں کافی چیزوں کو. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو مطالبہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلے تو اب تو کوئی شک و شبہ رہ نہیں گیا. جو شہداء ہیں ڈی چوک کے حوالے سے زخمی لاپتہ, اب تو کھل کے بعد جو باتیں یعنی اتنی نالائق حکومت ہے, ضرورت نہیں ان چیزوں کو چھیڑنے کی, لیکن انہوں نے شہداء کا مذاق اڑایا. اور ایک بھی ناحق جان جو ہے وہ میرا رب معافی نہیں دیتا ہے اس میں. لعنت اللہ کاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. یہ یاد رکھنا ہے ہم نے. ہم ان چیزوں کو کسی اور سمت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا وہ بے نیاز ذات ہے اور جس طریقے سے چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں وہ بھگتنا بھی ہے. جھوٹ تو اب سارا کچھ سامنے آ چکا ہے. چاہتے ہوئی ہیں, فائرنگ سے ہوئی ہیں, سنائپر سے ہوئی ہیں, یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں. اور اب تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی, چونکہ باقاعدہ استغاثہ آ چکا ہے. اور شہداء کو جو جانا تھا کہ ان کے گھروں نہیں گئے, ان کے فیملی کا ایک ایک ڈیٹیل آ گئی. میں ان ڈیٹیلوں میں ابھی نہیں جانا چاہتا آپ کے سامنے, صرف بتانے کا مقصد ہے کہ اب پھنس گئے ہے. اور میں پھر بات کہتا ہوں آسان تر جانا ہے, دن رہ گئے نے تھوڑے. اب ڈیجیٹل جو ہے نا سوشل میڈیا تو قابو نہیں آ رہا. یعنی چھوٹی سی بات ہے, صرف وجہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا. رجب بٹ کی شادی کا غصہ کیا نکالا کہ وہ شیر کے بچے کا بہانہ بنا کر کہا بھی ہے, لائسنس کا ذکر بھی ہے. اگر کوئی اسلحے کا لائسنس کے تحفے کے طور پر اگر دے کر گیا ہے, یہاں کئی دفعہ ہم نے ڈگنیٹریز کو دیکھے, ہم نے کئی ہمارے لیڈرز کو دیکھا ہے. میں ذکر تو نہیں کرتا, کئی دفعہ یہ بندوق تحفے میں بڑے بڑے لیڈرز کو دی گئی ہے. یعنی صرف یہ اس کا پولیس کا کیس بنا دینا یہ جگ ہنسائی ہے. اس میں رجب بٹ تو دونوں میں ڈسچارج ہو جائے گا. جہاں تک شیر کے بچے کا لائسنس ہے وہ تو تحفہ ملا ہے اور وہ کیسے جرم ہو گیا. ابھی تو آیا ہی ہے, آ کے انہوں نے کہا لائسنس آپ کو مل جائے گا. لائسنس کی حد تک بات ہے, وہ لائسنس رکھنے کا انہوں نے وعدہ کر لیا. یہ ان کے ذمہ دار جنہیں تحفہ دیا یا تو خریدا ہو, انٹینشن اور موٹے بڑا کلیئر ہے. لائسنس بھی اگر کوئی تحفہ دے گیا, یعنی خدا را کچھ چیزوں کو اس پاکستان کو ایک ہیلتھی پاکستان رہنے دیں. اس کو ایک ایسی اسٹیٹ نہ بنائیں کہ آپ وجہ خوف ہے, سوشل میڈیا کا خوف ہے, اور وجہ کیا ہے. صرف سوشل میڈیا کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ اپنے طریقے سے لے کے جانا چاہتے ہیں, لیکن وہ تو اب گلے پڑ گیا ہے. اور میں ایک بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے نا, انہوں نے مطالبہ کیا کہ شہداء کے قاتلوں شہباز شریف, محسن نقوی, رائی جی اسلام آباد ہے, مقدمہ درج کریں. یہ شہداء 8 فروری کے ڈاکے کے خلاف نکلے تھے. یہ ہمارے شہداء ہیں. محمود اچھا نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ وہ 8 فروری کا جو ڈاکہ ہے اس کے خلاف نکلے تھے حکومت وقت کے. یہ کون سا کوئی حکومتیں یہ کوئی چڑھائی کرنے نکلے تھے, جو مرضی یہ کہتے رہے. چیزیں تو اب کوئی نہیں ہے, اب ریکارڈ کے اوپر اتنا کچھ آ چکا ہے تو ان کے لیے تو جینا محال ہو چکا ہے. اب قومی حکومت بنانے پاسبل نہیں ہے, اور قومی حکومت بنانے کے لیے وجہ کیا ہے کہ عمران خان کا راضی ہونا بہت ضروری ہے. عمران خان کیوں راضی ہوں گے قومی حکومت کے لیے؟ کیا وہ چپ کر کے بیٹھیں گے؟ ابھی تک تو جتنی جنگ لڑی ہے وہ تو کھڑے ہو کے لڑ رہا ہے. ایکسپوز اس نے اتنا کر دیا ہے. محسن بیگ نے یہ ویسے بات کہی ہے, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قومی حکومت بننے کے چانس نہیں ہیں. قومی حکومت بننی تب ہے جب عمران خان یس کہے گا, جب عمران خان ہاں کرے گا. اگر عمران خان نے ہاں ہی نہیں کی تو قومی حکومت کس بات کی اور کس بنیاد پر قومی حکومت بنے گی؟ تو ایسا کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ جو قومی حکومت کی طرف آپ کو لے کر جائے گا. یہ یاد رکھیے گا, بہت مشکل کام ہے. یونان کی میں پھر کشتی الٹ گئی اور انسانی اسمگلنگ جاری ہے.
یعنی یہاں ہم نے ادارہ بنایا ہے FIFA کی کارکردگی آپ کے سامنے. یہ صرف یہ دیکھ لیجئے گا کہ صرف امیگریشن کے نام پر اور لوٹ مار کے نام پر اتنا بڑا ظلم ہے. کبھی یہ ڈیٹا کسی دن سامنے آیا تو پتہ چلے گا کہ FIA کی کارکردگی کیا ہے. FIA کی کارکردگی صرف سیاسی انجینئرنگ کے آلہ ہے، اور اس وقت سائبر کرائم کے ذریعے جس طرح لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے وہ سامنے ہے. اتنا کچھ ریکارڈ کے اوپر آ چکا ہے کہ ہزاروں مقدمے درج کیے ہیں سائبر کرائم پہ. کیا ظلم کیا؟ کچھ بھی ظلم. کچھ صرف یہ ہے کہ توانا آواز کو بند کرنا ہے. وہ جو آواز چل رہی ہے وہ آواز ان کی مرضی کی آواز ہونی چاہیے. چاہ یہ رہے ہیں، یعنی یہ نظام اس طرح کا چاہ رہے ہیں کہ ان کی مرضی کا ہی سارا کچھ ہو، اس کے بغیر ممکن نہ ہو سکے. آخر میں چلتے ہیں. جو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی وہ بات اب سامنے آ گئی ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ 9 مئی میں جو فوجی عدالتوں کو سزا سنانے کا اختیار دے دیا ہے، یہ کل ان کے گلے پڑے گا اور یہ ایک جسٹیفیکیشن دے گا کہ جناب یہ ٹرائل. اور بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب فوجی ٹرائل بڑا زبردست کام کر رہا ہے. بھئی سوال یہ ہے وہ فوجیوں کے لیے ہو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ سویلین کے لیے نہیں ہے. سویلین کے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ڈیو پروسیس آف لا سوال ہی نہیں پہنتا. وکلا مانتے ہی نہیں ہیں ہم اس بات کو. آرٹیکل 10 آنے کے بعد یہ جتنا بھی کچھ ہونا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو جلدی یہ خیال آ گیا. میں تو پہلے دن سے بات کر رہا ہوں، میں تو پہلے دن سے اس وقت بات کی تھی. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اور اس میں جوارس خواجہ صاحب جو سابقہ چیف جسٹس کا اوپینین بہت زبردست. کو تو جرمانہ کر دیا نا 20,000 کا. یہ زیادتی کی ہے، یہ واپس لینا چاہیے ہماری سپریم کورٹ کو. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس معاملے کو لے جائیں. اور غلط کیا تھا اس میں؟ اور وہ آپ دیکھ لیں جو بات کہی تھی انہوں نے. ہم سنتے رہے، امپریشن یہی آتا رہا کہ نہیں جناب وہ فوجی عدالتوں کے سامنے معاملہ نہیں چل رہا. الٹیمیٹلی ان کو موقع دے دیا گیا کہ آپ جائیں جا کے سزائیں سنائیں. سزائیں سنانے کے بعد اگر سزائیں سنا دی ہیں تو پھر اپیل کا رائٹ ہے. یعنی اب یا تو رک جائے گا، سٹینڈ سٹل ہو جائے گا نا، یا تو یہ بتائیں کہ سارے معاملے سٹینڈ سٹل ہو جائیں گے. جن لوگوں کو پہلے سزائیں ملی ہیں ان کی اگلی ریمیڈی انہوں نے کیا فوجی عدالتوں کے وہ تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جان چھٹی، کیا لڑیں بیٹھ کر. لیکن انہیں لڑنا چاہیے. اور انہیں اگر سزائیں ہوئی ہیں تو اپیلوں کا پروسیس اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہائی کورٹوں کے اندر انہیں چیلنج کر دینا چاہیے. اعتراض لگا رہے، بیٹھے رہے آپ کو، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا کی خلاف ورزی ہے. ایک اور جو بات میں بار بار میں نے بہت پہلے بھی ذکر کر دیا تھا آپ کے سامنے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس میں یہ معاملہ جا سکتا ہے. ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے یہ. یعنی یہ اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ کا معاملہ نہیں ہے اس وقت. یہ آپ نے اسرائیل کے اگینسٹ دیکھ لیا. انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس نے کیا کیا؟ آرڈر جاری کیا نا ایک. تو یہاں یہ والا معاملہ بھی اگر وہاں گیا، اوورسیز پاکستانی اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اگر اوورسیز پاکستانیوں نے یہ معاملہ اٹھایا اور اٹھا کر لے گئے تو پاکستان کے لیے بڑے مشکل حالات ہوں گے. اس لیے انہیں چاہیے کہ ان کا جو ہے نا جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور عمران خان کا مطالبہ مان لیں 9 مئی کے حوالے سے اور اس کانٹیکس کے حوالے سے کہ بیٹھ کر، تاکہ جو کچھ بھی ہے سامنے آ جائے. اور دیکھیں اپنا جوڈیشل کمیشن بنانے میں بھاگ کیوں رہے ہیں؟ سچ ہی تو سامنے آنا ہے. جو سچ ہے سامنے آئے گا. عمران خان نے کیا ہے، جس کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے، وہ ہر چیز سامنے آ جائے گی. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہ کر کے اور چھپا کر اور چپ کر کے بیٹھے رہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ حالات مجھے نہیں سمجھ میں آتے. میں اس طریقہ کار سے اتفاق ہی نہیں کرتا. اس لیے بار بار میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دینا چاہیے. جوڈیشل کمیشن کے سامنے بات آئے اور ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی اور ہم سارا کچھ دیکھ لیں گے اصل حقائق کیا ہے. ورنہ اگر یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس میں چلا گیا تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. اور کوئی بعید نہیں ہے وہ چلا گیا، اور کسی سٹیج کے اوپر تو انصاف تو ہونا ہی ہے نا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.